السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم و معزز و مکرم سامعین و حاضرین و ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق اور اس کی بے پناہ رحمتوں سے ہمیں اور آپ کو یہ پاک بزم حاصل اور نصیب ہوا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کا موقع ملنا یا نیکی کرنے کا ایک جذبہ، ایک شوق ملنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحم و کرم کا ایک معاملہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ خیر اور شر میں اللہ رب العالمین خیر کی توفیق دے تو گویا اللہ تعالی ہمارے اعمال سے راضی ہے۔ قرآن میں ایک مقام پر اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، کہ ہم تم کو خیر اور شر سے ضرور بضرور آزمائیں گے۔ اور اس آزمائش میں یہ اللہ کی نعمت کو ہم یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کار خیر کی توفیق دے رہا ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں ہم جیسے جو بھی بھائی بہن ہیں اس موقع کا فائدہ اٹھائے، کیونکہ زندگی بڑی چھوٹی سی ہے، نہ جانے کب کس موڑ پر ساتھ چھوڑ دیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جو چیزیں ہمارے ساتھ جائیں گی وہ یہی خیر ہے، یہی بھلائی ہے، یہی اچھائی ہے، یہی نیکی ہے، تو ہم اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 159 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین تو ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 159 کے اندر بیان کیا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی موت سے پہلے ایمان نہ لائے گا۔ اب جانتے ہیں کہ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ ان کو اہل کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے امت محمدیہ کو آسمانی کتاب قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی اور ان کے ذریعہ ہم تک ملی، اسی طریقے سے یہ اہل کتاب بھی ہے یہود و نصارہ۔ یہود یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور نصارہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو بھی تورات و انجیل ملا، اسی لیے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ جملہ کہنا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی موت سے پہلے ایمان نہیں لائے گا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ قیامت کے متعلق اور قرب قیامت میں جو فتنے برپا ہوں گے اس کے متعلق ہم اکثر و بیشتر خطبات وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، ہے نا،
اور اس طریقے سے آپ یہود و نصارہ کو قتل کریں گے، کلیسے کو توڑیں گے، جتنی باتیں بیان کی گئی ہے، خنزیر کو ذبح کریں گے، ساری چیزیں اسی میں ہیں، سب کچھ اسی میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں جو اس آیت کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں جو عیسائی ہوں گے جو حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، یا وہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے بلکہ شرک کرتے تھے، اگر وہ لوگ بھی زندہ رہیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے قبل اپنی موت سے پہلے ایمان لا چکے ہوں گے اور مسلمان ہو کر مریں گے، کیونکہ احادیث کے اندر جو باتیں آتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود و نصارہ کو قتل کریں گے، ہے نا، یعنی اس وقت روئے زمین پر پوری قوم مسلمان ہوگی، کوئی مسلمان کے علاوہ نہیں، یہ ساری چیزیں حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ تو یہ لوگ عیسائی بھی جو ہوں گے وہ اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جائیں گے اور اسلام ہی کے حالت میں ان کی موت ہوگی۔ یہ معنی یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ نے آگے بیان کیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اے نبی آپ ان پر گواہ ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ کل بروز قیامت اس چیز کو لے کر، اس بات کو لے کر، اس مسئلے کو لے کر آپ گواہ بنیں گے کہ ہاں ایسی بات ہے اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ کیوں ان کے اوپر اتنی آفتیں آئیں گی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال کے فتنے کو ختم کریں گے، یہود و نصارہ کو قتل کریں گے۔ اب یہ وجہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے آیات کے اندر بیان کرے گا۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے جو اللہ نے اگلی آیت نمبر 160 کے اندر بیان کیا، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَأُحِلَّتْ لَهُمْ۔ پہلی وجہ یہ کہ ان کے ظلم کی وجہ سے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان کے ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ان کو دی گئی تھی، ہم نے ان کے اوپر اس چیز کو حرام قرار دیا۔ حرمنا علیہم، اللہ نے کہا کہ ہم نے ان پر حرام کر دیا طیبات، ان پاکیزہ چیزوں کو، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کیا گیا تھا۔ یہ کیا کرتے تھے یہود و نصارہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو چیزیں پیدا کی تھی، جیسے آج ہمارے لیے شریعت ہے نا، اور ہمیں بتلایا گیا ہے کہ یہ چیزیں کھانے پینے میں حلال ہے یا حرام ہے، فلاں چیزیں پہننے اوڑھنے میں حلال ہے یا حرام ہے، جیسے سونا گولڈ مردوں کے لیے کیا ہے حرام ہے اور عورتوں کے لیے کیا ہے حلال ہے۔ یہ تو ہمارا آپ کا قانون نہیں ہے، یہ تو اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہود و نصارہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کی یہاں کوئی پیغمبر آتا اور کسی چیزوں کو منع کرتا یا جائز کراتا تو یہ اس کے اندر چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ جیسے پچھلے ہفتے درس میں یہ بات گزری کہ سنیچر کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرنا، مطلب کہ سنیچر کے دن منع کیا گیا تھا، ہفتہ کا دن اس کو کہا جاتا ہے، تو اس دن آپ مچھلی نہ پکڑیں، ہے نا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ارے اسی دن تو مچھلی زیادہ آتی ہے، اس دن نہیں پکڑیں گے تو اتوار کو تو بہت محنت کرنی پڑے گی تو ایک دو ملے گا۔ یہ بات اللہ کو بھی پتہ ہے، یہ بات اللہ کو بھی پتہ ہے کہ اگر اتوار کو لوگ مچھلی پکڑنے جائیں گے تو بڑی مشقت کرنی پڑے گی، لیکن آزمائش اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ مچھلی پکڑنے جائیں سنیچر کو تو بہت ساری مچھلیاں بہت آسانی سے ہمارے جال میں یا ہماری جو مچھلی مارنے کے لیے چھپ ہوتا ہے اس پہ پھنس جائے گی، لیکن اللہ نے جان بوجھ کر آزمایا۔ اسی طریقے سے اللہ کسی کو خوب دولت دے گا اور دیکھیے گا کہ وہ غریبوں کی مدد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، وہ اپنے ہمسایوں کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، اپنے بھائی کو پوچھ رہا ہے کہ نہیں پوچھ رہا ہے۔ بہت خطرناک چیز ہے آزمائش، اس کو سمجھنا چاہیے اور اللہ سے اپنی دعاؤں میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم پر تو جو بھی آزمائش نازل فرما رہا ہے اس میں مکمل کھڑا اترنے کی توفیق، دعا کرنی چاہیے ہمیں۔ تو ان لوگوں نے اپنا دماغ لگا دیا کہ چلو ٹھیک ہے ہم سنیچر کو مچھلی نہیں ماریں گے، لیکن کیا کیا وہ کنارے پر ایک گڈھا کھود دیا، اس دریا یہاں تک ہے تو پانی کو لانے کا راستہ بنایا اور ایک گڈھا کر دیا، سب اسی راستے سے مچھلیاں گڈھے میں آ گئی، پھنس گئی گڈھے میں جا کر۔ اب اتوار ہو گیا آپ نے چھان لیے اس کو، جبکہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ یہود النصارہ اہل کتاب کی، اس کو یہ بھی کہہ سکتے بنی اسرائیل بھی تھے یہ لوگ، یہی ان کی سب سے بڑی بیماری تھی۔ اللہ نے کہا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان کے اس ظلم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کیا کیا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کو قتل کریں گے، ایک بھی یہود نصارہ زمین پر باقی نہیں ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، کیوں؟ ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت کام کی ہے۔ کام کے لیے کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم عبادت کریں اور ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ ظلم کا بھی لائسنس مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عبادت ہی تو سکھائے گا کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اگر نماز کے پابند ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عبادت کی ایک عادت بن گئی۔ کیسے موبائل کی عادت لگی ہوئی، بیٹھے رہیں اٹھا لیں، کچھ کرنا بھی نہیں، دبا کر لوگ کر کے پھر لوگ یہ عادت بن گئی ہے۔ تو ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور زبان صحیح نہیں ہے ہماری، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اخلاق صحیح نہیں ہے ہماری، ہم نماز پڑھ رہے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ معاملات صحیح نہیں ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں بھائی بہنوں کے ساتھ معاملات صحیح نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب ہوا کہ یہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ کئی سال سے عادت بنی ہوئی ہے، ٹائم ہو رہا ہے چل جاتے ہیں مسجد۔ میرے بھائی، ہمیں اپنی عبادت کو چیک کرنا ہوگا، مینٹیننس پہ دھیان دینا ہوگا۔ ہر چیز مینٹیننس مانگتا ہے کہ کیا وہ ہم جو کر رہے ہیں 3 سالوں سے نماز، کیا رویہ، کیا تبدیلی آئی۔ جو لفظ فب ظلمین، یہ ہم لوگوں کے لیے ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو آج بھی عبادت کرنے کے باوجود غریبوں کو ستاتے ہیں، پڑوسیوں کو تڑپاتے ہیں۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ کیا، یہود و نصارہ کے ساتھ، ان کی عبادت میں کمیوں کی وجہ سے نہیں کیا، ان کے ظلم کی وجہ سے کیا۔ یہ نقطہ یاد رکھیں۔ ہم یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، تو ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ بھی کچھ نہیں کرے گا۔ یہی غلط فہمی یہود و نصارہ کو بھی تھی کہ ہم تو صرف 40 دن جہنم میں رہیں گے، یا 4 مہینے صرف رہیں گے، اس پہ تو نکل جائیں گے۔ اور ان کے یہاں آج بھی یہی باور کروایا جاتا ہے۔ آج بھی ان کے جو مذہبی رہنما یا پیشوا یا پادری ہوتے ہیں، وہ آج بھی ان کو یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہی اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے اصل بندے بنی اسرائیل ہم لوگ ہیں۔ اسرائیل میں تو ہوتا ہے عبداللہ اللہ کا بندہ ہے نا، ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر جہنم میں جائیں گے تو 4 مہینے، اس سے زیادہ ہم نہیں رہ سکتے۔ اور شاید آج مسلمان بھی ایسی سوچتا ہے کہ ہم تو نبی کے پیروکار ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، بہت زیادہ گئے تو 1-2 مہینے کے جائیں گے، پھر نبی سے بات کریں گے، سب نکل کے جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انصاف اور عدل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو قائم کیا ہے، اور کل مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی انصاف ہی قائم ہوگا۔ لہٰذا چھوٹی ہوئی یا بڑی، ہم ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ تو ہمیں ظالم کے کیٹیگری میں نہ رکھ۔ ظلم سے بچنا بہت ضروری ہے، کسی کو ہم کسی پر ظلم نہیں کر سکتے۔ اور آج کل دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل جو بھی درس تدریس یا خطبات کے اندر جو ظلم یا کسی اور چیز کا ڈیفینیشن بیان ہوتا ہے، تو اکثر لوگ سنتے ہیں دوسروں کے رکھ کر ذہن میں، اچھا یہ اس کے لیے ہو رہا ہے، ہم تو ٹھیک ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دیے ہوا ہے کہ ہم ہمارے اندر ایسا کچھ نہیں۔ اگر کوئی درس دے رہا ہے، کوئی سکھا رہا ہے، تو ہمارے ذہن میں فلاں کی چرہ ناچ رہا ہے، اچھا اسی کے لیے فٹ ہو رہا ہے، وہی کرتا ہے ایسا۔ جبکہ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہتے صحابہ رونے سے کرتے صحابہ، اچھا یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں، یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں، ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی۔ رونے لگتے تھے، خطبات کے بعد، دروس کے بعد اللہ کے رسول سے ملتے تھے، اپنے گناہوں کے بارے میں چرچا کرتے تھے، کیسے اس سے ہم آزاد ہو سکتے، کیسے اس کی گرفت سے ہم بچ سکتے۔ تو یاد رکھیے میرے بھائی، ظلم سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ظلم کوئی بہت بڑا مطلب کہتے ہیں کہ جیسے ڈیفینیشن ظلم کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے، ڈیفینیشن لیتے ہیں کہ 10 آدمی مل کے کسی کو ماریں گے تو یہ ظلم ہوگا، ہے نا؟ ایسا نہیں ہے۔ ظلم کئی طرح کے ہیں۔ اگر آپ ظلم کے ٹاپک پر کبھی ریسرچ کریں، جائز کے بارے میں پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو بھی ظلم ہے، لیکن انسان نہیں مانے، یہ ظلم کہا ہوا، یہ بھی ظلم ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا نا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کی آیت ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے ایک بات یاد رکھ، نصیحت کرتا ہوں تجھ کو کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ تو شرک کو کہیں پر اللہ نے ظلم کہا ہے، کہیں پر اللہ رب العالمین نے گناہوں پر شرمندگی نہ کرنے والوں کو ظالم کہا ہے، کہ وہ اپنے ظلم کو جو ہے کیا ہے شرمندہ نہیں ہو رہے اپنے گناہ پر، ظالم ہے، ظالم کو اپنے کیے ہوئے پہ شرمندگی ہوئی۔
एक जालिम कब जालिम कहा जाता है? वो किसी पर अत्याचार कर रहा है और उसको हंसी आ रही है, उसको मजा आ रहा है, उसको फक्र महसूस हो रहा है, उसको शर्मिंदगी नहीं हो रही कि हमने किसी के हुकूक को दबा दिया। तो देखिए यहाँ जुल्म के बारे में इसलिए बयान कर दिया कि हम लोग बहुत नादान कौम हैं, हम लोग बात को बहुत आसानी से नहीं समझते, बहुत समझाने पर समझ में आता है। और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें हक बात हमेशा समझने की तौफीक दे। एक जुल्म ये भी है कि अगर कोई अपनी बहन का विरासत में हिस्सा खा जा रहा भी जुल्म, तो मानेंगे इसको? नहीं मानते कि हमारे अब्बा है, हमारे अब्बा की जायदाद में, उनके माल में, उनकी दौलत में, उनकी प्रॉपर्टी में किसका हक होगा? सारे बाल बच्चों का। बाल बच्चे चाहे सिर्फ लड़के हो, चाहे सिर्फ लड़की हो, चाहे दोनों, है ना? बेटी में तो उनकी औलाद है ना, बेटा औलाद है। तो लेकिन देखिए आज मुसलमानों के मुआशरे में हम तो अपनी बहन के साथ 4 लाख खर्च के दे दो, ले लो, दे दो तो ले लो। आप सोच क्यों नहीं बोले कि हम आपको कर्ज दे रहे हैं? उसकी मर्जी होती तो लेती है, नहीं मर्जी होती तो नहीं लेती। साफ सुथरी बात कीजिए, है ना? बात समझ में नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं? ये भी जुल्म है कि लोगों का अगर हक खाकर हम बैठ गए तब तो जालिम है, उसके हक को हमने मार दिया। बहुत सी बहनों को टॉर्चर करके नहीं दिया जाता कि ठीक है ले लो, लेकिन नहीं छोड़ दो, ये भी होता है हमारे माशरे में। और इस तरह की जितनी पंचायत मीटिंग होगी उसमें उलमा को नहीं बैठाएंगे, खतरा है ना, उनको बता देगा, कोई क्या नहीं बता देगा। तो ऐसे आदमी को हटाई कर रखो, पूरा क्लियर रखो। ऐसे आदमी को बैठने दे जो हक बात बोले। ये कहाँ हो रहा है मेरे भाई? मुसलमानों में हो रहा है। ये एक बात अल्लाह यहाँ बयान कर रहा है कि यहूदियों नसारा जो अहले किताब है उनके ऊपर जो मामला हुआ, जो अजाब हुआ, तो अल्लाह ने उनकी इबादत की कमी की वजह से नहीं दिया। अब जुल्मिन का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुआ है उनके जुल्म की वजह से। तो बहुत तरह का जुल्म है। आप देखेंगे हम लोग जिस मुआशरे में रहते हैं, जुल्म की एक ये भी कैटेगरी देते हैं कि क्या क्या जुल्म हो रहा है हमारे समाज के अंदर। हम देखें कि हम लोग जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में रहते हैं, बड़े कंजेस्टेड इलाके में हम लोग रहते हैं। एक पतला सा रास्ता मिलेगा आपको 4 फुट का, बहुत ज़्यादा होगा तो 5 फुट का, उसमें एक टोटो खरीद के खड़ा कर दिया। अब 4 फुट 2 फुट का हो गया। अब जाइए बोलने हमसे बेटा हो ना, उसका है ना हमारा, किसी का नहीं, वो कॉमन पैसेज है, वो सरकारी रास्ता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना सकता है ना? हम रास्ते से गुजर रहे हैं तो कोई ऐसी चीज है जिससे किसी इंसान को ठोकर लग जाए, या कोई ब्लेड गिरा हुआ है, कोई खंजर है, कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी पदार्थ सामान है कि अगर किसी इंसान को नुकसान होगा तो हम उसको हटा दे, साइड कर देते, भी क्या है? सदका है। लेकिन देखिए हमारे मुआशरे के अंदर कि हम उस रास्ते को जो तंग है उसको और तंग कर देते हैं। तो क्या उससे राहगीर को दुश्वारी नहीं होती है? तो इसको क्या आप जुल्म नहीं कहेंगे? लेकिन हम मानने को तैयार नहीं, ये जुल्म है। भाई हम गरीब आदमी 2 रुपया कमा रहे हैं तो लोगों को आंख लग रहा है। इस तरह की बातें आती है, इमोशनल ब्लैकमेल जिसको कहा जाता है। बेटा सभी सुने तो नहीं बात तो सही बेचारे कहा हम तो नहीं कम। शरीयत ने इन चीज़ों को कभी भी आगे नहीं किया है। हम जिस इस्लाम जिस दिन को मानते हैं और जो दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे बहुत फर्क है। आप मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि शायद हम लोग डुप्लीकेट दिन पे चल रहे हैं। असल दिन तो वो था जो अल्लाह के रसूल लेकर आए थे। असल दिन कौन था? जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। एक वाक़या आया था अल्लाह के रसूल के बारगाह में, एक यहूदी और मुसलमान, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फैसला यहूदी के हक में दिया था क्योंकि वो हक पर था। ऐसा हो पाएगा आज के ज़माने में कि एक मुसलमान बादशाह हो और एक मामला उसके पास आ जाए, एक मुसलमान एक गैर मुस्लिम का, तो किसके हक पर फैसला दे? ये तो कॉमन सी बात है ना? तो मेरे भाई ये जो यहाँ पर अल्लाह ने बयान किया ये बहुत सोचने वाली बात है, रोबोटे खड़े करने वाली। ये भी देखिए अल्लाह ने कहा कि उनके जुल्म की वजह से कि जो इस चीज़ को हमने उनके ऊपर हलाल कहता है वो बिल्कुल उसको मजाक समझते तो हमने हराम कर दिया। जाओ जब तुमको उसकी कदर ही नहीं तो हराम कर देते। हर्रमना अलैहिम, हमने उनको हराम कर दिया। वहिल्लत लहुम, जबकि उससे पहले क्या थी? हलाल थी। इन लोगों ने मजाक किया, शरीयत का मजाक उड़ाया, तो अल्लाह ने कहा ठीक है वैसी बात हराम कर देते हैं। वबिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा, और बहुत कसीर तादाद में अक्सर लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकने की है। देखिए ये गर्जी हो तो नसारे के लिए है, अल्लाह के रास्ते से रोकने का मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि एक माना तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे मुसलमान यहाँ से गए अल्लाह के घर खाने काबा हज के लिए, तो ये रोक दिया जाए ताकि इनका हज ना
उम्र के लिए गए कि जो लोग के लिए गुजराल पैदा की जाए ताकि एक हज ना हो, एक ये भी माना हो सकता है। एक माना ये भी है जिस पर मुफस्सिरीन ने बहुत ज़्यादा बहस किया है कि ये भी एक माना है कि दो लोग हैं, दोनों मुसलमान हैं, अल्लाह वाले हैं, लेकिन वो है कि शरीयत के पाबंद नहीं। अब जैसे एक आदमी नमाजी, एक आदमी गैर नमाजी है, तो मुसलमान ही है, तो अब नमाज का वक्त हुआ तो नमाजी ने कहा कि मेरे भाई चला जा नमाज पढ़ने, ईशा का टाइम हो गया। उसने कहा रहो बहुत टाइम है, अभी ईशा फजर तक पढ़ सकते हो, है ना, ईशा फजर तक पढ़ सकते हो, काफ़ी टाइम है। जबकि एक बात याद रखी जाए कि मर्दों के लिए जमात लाजिम, औरतों के लिए नहीं। मर्दों को चाहिए कि नमाज जमात के साथ करें, तो कोशिश हमेशा करनी चाहिए। इल्ला माशाल्लाह कभी कदर किसी वजह से जो इत्तेफाक कहलाता है, कभी कभी हो गया तो एक भाई ने रोक दिया, है ना, कि रहने दीजिए। मतलब रोकने का मकसद ये था कि किसी तरीके जो साथ में बैठे हुए हैं, जो महफिल जो मजलिस जमी हुई है उसमें खलल पैदा ना हो। अब कौन घर गया पढ़ा नहीं पढ़ा, उसे किसको देना देना, क्या मतलब है ना। हम नहीं कहते घर गया तो नहीं पढ़ा, लेकिन मतलब ये कि नमाज को वक्त पे पढ़ना चाहिए ना जमात के साथ। मसाजिद में आज़ान क्यों दी जाती है? जमात के लिए दी जाती है, आइए जमात का ये वक्त है और इस वक्त की आज़ान हो रही है। तो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकना, कोई आपको अच्छी बात बतला रहा है, आपका दोस्त है, मेरे भाई आप ऐसा कर, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत ऐसा करना चाहिए, तो आप उसे किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। इस सब के सब दिन के माना में आता है कि हम लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकना, तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। कि पहली बात को हम शरीयत के पाबंद बने, ऐसे दोस्तों का इंतखाब करें जो इस चीज़ के पाबंद हैं, ऐसे दोस्तों से परहेज करें जिसको इससे कोई लेने देना नहीं है ना। तो अल्लाह ने ये भी बयान किया कि यही वो वजह जिनकी वजह से अहले किताब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़ाब दिया। उसके बाद अल्लाह ने अगली आयत नंबर 161 के अंदर बयान किया वअख़ज़िहुमुर रिबा वक़द नुहू अन्हु। देखिए कितनी बड़ी बात अल्लाह ने बयान की, और बिल्कुल जैसे लग रहा है कि आज ही का दिन, आज का मुआशरा है और कुरान की आयत आज ही के मुआशरे में उतर रही है। अल्लाह ने कहा कि अहले किताब को इसलिए भी अल्लाह ने अज़ाब दिया कि वअख़ज़िहुमुर रिबा, वो सूद का काम करते थे, सूद खाते थे, सूद लेते थे, वक़द नुहू अन्हु, जबकि इससे पहले उनको उससे मना किया गया। ये भी अल्लाह ने बयान किया। क्यों अहले किताब पर अज़ाब है? उनकी इबादत में कमी की वजह से नहीं, ये वो फैक्ट अल्लाह गिनवा रहा है जो बहुत काबिल गौर है कि पहली बात उनके जुल्म की वजह से, दूसरी चीज़ ये है कि वो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे, तीसरी चीज़ क्या, वो सूद का काम करते थे, चाहे खाते थे या खिलाते थे या गवाह बनते थे या लिखते थे, जबकि उससे मना किया गया था। और आज आप देख लें कि आजकल आपके सामने मसले, चूँकि हम लोग आलिम उलमा हैं, मसले आते हैं, मसले की कैटेगरी आप पहचानें, ठीक है। पहला मसला, एक आदमी का कॉल आया, इमाम साहब ऐसा है कि घर में पानी टपक रहा है, बहुत परेशानी, रहने दिक्कत है, बच्चे हैं, औरतें, खवातीन हैं, और हम उसको बनाना चाहते हैं छत वाला घर, तो हम लोन लेके बना सकते हैं। बात समझिएगा, लोन लेके बना सकते हैं। तो कोई भी आलिम कैसे किसी चीज़ को हुक्म दे सकता है? वो आलिम के बाप के घर का थोड़ा ना कुरान, ये तो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह तो कह रहा है आलिम को वही बात कहनी चाहिए। अल्लाह ने जो बात नहीं कहा हम तो नहीं कह सकते। तो हमने कह दिया कि नहीं भाई ऐसा है कि लोन लेकर, लोन में सूद का मामला होता है, तो सूद का मामला नहीं है, पूरा दम क्लियर है कि 5 रुपये लीजिएगा, 5 ही लौटाना है, तो आप ले लीजिए लोन, लोन पे इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, है ना। तो ठीक है आप दे दीजिए पैसे, हम बना लेंगे। आपको कब पता चला कितनी तकलीफ, आप तो आराम से सो रहे अपने घर में मस्जिद में, ना आपको पानी टपक रहा है, ना पानी छू रहा है, ना परेशानी हो रही है, और आपसे पूछे तो बोलेंगे लोने हराम है, आप तो खाली हलाले हराम में रहते हैं। ये है मेंटेलिटी पब्लिक। तो बात को समझने के लिए हमको मसला नहीं पूछा, उसने हमसे एक प्रमाण मांगा कि स्टम्प मार के दीजिए, कल कुछ होगा तो आप ही को फंसा देंगे अल्लाह के सामने। यही तो बोले थे निकले तो ले लिए, मना करते तो ना लेते हैं, है ना, ऐसा होता है ना सब। तो देखिए इंसान की ज़हरियत, और खासकर आज के माशरे में मेरे भाई, पानी टपके या सैलाब आ जाए लेकिन हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करें। क्यों? हमको ये उम्मीद नहीं है कि अगर अल्लाह का हुक्म मानेंगे तो अल्लाह उससे अच्छा कर देगा। ये उम्मीद क्यों छोड़ देते हैं? हम ये क्यों चले जाते हैं कि नहीं हम अल्लाह के खिलाफ कोई काम करके फौरन घर बना ले? बात समझ आ रही है? हमको उससे ज़्यादा उम्मीद होनी चाहिए कि अल्लाह ताला उससे अच्छा बना दे, सब्र रखें, इस्तिकामत रखें। तो यहाँ देखिए अहले किताब पर अजाब की एक वजह ये भी अल्लाह ने बयान किया कि वो अख़ज़िहिमुर रिबा, वो सूद लेते थे, वक़द नुहू अन्हु, जबकि उनको मना किया गया था इससे कि सूद में ना आया, लेकिन वो लेते थे। और आजकल ऐसे ही मसाइल मसले आते हैं, मुसलमान तैयार नहीं समझने के। यही सब कह रहा है कि ऐसे वैसे है। अच्छा देखिए आप लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि बगैर इंटरेस्ट वाला बैंक वगैरह नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए बात को समझिए, अल्लाह ताला ने कुरान को नाज़िल किया क़यामत तक की, है कि नहीं?
کہ قرآن جیسا رسول کی زندگی میں نازل ہو ویسا قیامت تک رہے گا. ہم سے پہلے کئی نسلیں آئیں چلی اس وقت یہ قرآن ویسا ہی تھا. ہمارے سامنے بھی قرآن ایسا ہے, ہمارے بعد کی بھی جو نسلیں آئیں گی قیامت تک ان کے بعد بھی قرآن ایسا ہی رہے گا, اس کا حکم بھی ویسا رہے گا. اللہ نے جو حکم دیا وہ کیا ایک پارٹ ٹائم کے لیے ہے یا پرماننٹ ہے؟ سمجھیے بات کو, قیامت کی صبح تک کے لیے قرآن کا حکم ایک ہی ہے. اب یہ کہنا کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں انٹرسٹ کا معاملہ ایسا ویسا, تو اس کا مطلب کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ 2025 آئے گا, ایک ملک بنے گا, اس کا نام یہ ہوگا, وہاں ایسا ہوگا, تب وہ زبردستی قرآن نازل کر دے اللہ. میں نے اللہ پہ بلیم کر رہے ہیں, لیکن سوچی سمجھے اللہ نے قرآن نازل کر دیا. اللہ معلوم تھا نا 2025 آنے والا ہے, آئے گا. ایسے حالات ہوں گے دنیا میں, ملک میں اور شہروں میں, سب کچھ اللہ جانتا ہے, اس کے بعد ہی قرآن نازل. تو انڈائریکٹلی یہ کہنا کہ نہیں آپ جو کہہ رہے ہو کہنے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکل آسان نہیں ہے. تو جنت میں تو آسان نہیں ملے, آسانی سے نہیں ملے گی. یہاں تو آسانی سے نوکری نہیں ملے گی, نہیں ملے گی. جنت تو بہت دور کی بات ہے, بہت دور کی بات ہے. سوچے تو ہم بات کو سمجھتے نہیں ہیں, بس کسی طریقے سے ہم ایکسکیوز تلاش کرتے, کسی طریقے سے بلوا دیں مولانا سے کہ کسی طرح بول دیجیے تاکہ ہم 10 جگہ بول سکیں. دیکھو ہم بھی بچنے والے تھے, لیکن امام صاحب بولے تم کرتے. تو میرے بھائی سمجھنا ہوگا کہ بنی اسرائیل پر جو عذاب آ رہا ہے وہ عذاب اللہ گنوا رہا ہے. اب تیسری وجہ کیا بنی, وہ سود لیتے تھے جبکہ اللہ نے اسے منع کیا تھا. چوتھی وجہ وہ اکلہم اموال الناس بالباطل, وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے. جیسا طریقے سے فراڈ ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے کہ جو لوگ باہر بھیجتے ہیں گلف وغیرہ میں, وہ آپ کو جھوٹی ویزا دے دیں گے, جھوٹا دھوکہ دیں گے اور آپ سے پیمنٹ اٹھا لیں گے, بات کو نہیں بتائیں. یہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا. اس وقت ان کا پیٹ بھر جائے گا, اس وقت ان کو خوشی مل جائے گی, لیکن یہ چیزیں اللہ کے ریزرو ہو جائے گی. اور جس کے ساتھ ناانصافی وہ اللہ اس کو کل وہ پیسہ نہیں لوٹائے گا, اس کی نیکی اس کو لوٹا دے گا, ہے نا. ایک آدمی کسی پر ظلم کرتا رہتا ہے, حدیث کے اندر ہے, تو کل قیامت میں اللہ اس کو حاضر کرے گا. اب اس آدمی کو بہت سارے الزامات ہیں, بہت لوگوں کا پیسہ کھایا ناحق طریقے سے, تو اللہ کیا کرے گا, پیسہ تو وہاں چلے گئے تو دنیا نہیں آئیں گے, پیسہ لے لیں گے تو بازار جائیں گے تو کنٹرول جائیں گے. نہیں, اس آدمی کی نیکی اللہ اس کو دے گا. ایک ایک آدمی کو بلائے گا, آپ کو کتنا روپے بات کی تھا, میرا 5 لاکھ, تو اس حساب سے نیکی اللہ نکالے گا, 5 لاکھ اس کو دے دے گا. اس طرح کرتے کرتے اس کی نیکی ختم, آدمی ختم نہیں. پھر ایک آدمی آئے گا, آپ کو کتنا باقی ہے, میرا 50,000 باقی ہے, تو نیکی ہے نہیں. اب کیا ہوگا, اللہ دیکھے گا جس کا پیسہ باقی ہے اس کے گناہ اس کے اوپر لوٹ کر دے گا. پسند ہے ایک آدمی گناہ بہت, لیکن وہ پیسہ بھی پا رہا ہے کسی پر. قیامت کی بات ہو رہی ہے, اذان ہو رہی ہے, اذان کے بعد عشاء وغیرہ درس میں شروع کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو لوگوں کے ناحق مال کھانے سے بچنا چاہیے کہ اس آدمی کے پاس جب نیکی ختم ہو جائے گی تو اللہ ان قرض داروں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر عذاب کا معاملہ رکھا. آگے اللہ نے کہا وَآتَتْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور ان میں سے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 162 162 کے اندر بیان کیا لیکن الراسخون فی العلم منہم, لیکن ان میں سے جو پختہ علم والے تھے, مضبوط علم والے تھے, والمؤمنون, اور وہ اس بات پر ایمان بھی لائے, بما انزل الیک, جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا, وما انزل من قبلک, اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا. یعنی اہل کتاب میں سے چند ان لوگوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ بہت سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے, بہت سارے تھے جو ان میں سے اچھے تھے, سب کے سب کفر شرک میں نہیں تھے, کچھ اہل ایمان تھے. اہل ایمان کی بات ہوئی, پھر اللہ کا والمؤمنون یؤمنون, اور وہ مومن, والمؤمنون, اور وہ مومن, یؤمنون بما انزل الیک, جو اس چیز پر ایمان لائے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. یعنی ان کو بھی مومن کہا گیا ہے جو یہود و نصارہ بھی مسلمان ہو گئے تھے, اسلام قبول کر لیے تھے. اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے جو علم میں پختہ ہیں اور جو ایمان لائے اس چیز پر جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا. یہاں ایک نقطہ یاد رکھیں کہ دیکھیں اللہ کے عذاب سے کون لوگ بچ گئے, راسخون فی العلم, جو علم میں پختہ تھے. اسی لیے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. علم چاہے کسی بھی طرح کا ہو,
اس علم کو حاصل کرنے کا ایک مقصد یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھ سکے، اللہ کے رسول کی بات کو جان سکے، یہ اصل چیز ہونا چاہیے۔ علم ہمارے پاس ہے لیکن ہم اللہ کے کلام کو سمجھنا نہیں چاہتے، اللہ کے کلام کو نہ سمجھنا چاہتے نہ رسول کے فرمان کو سمجھنا چاہتے، کوئی چاہتا ہی نہیں کہ اس حقیقت سے روبرو ہو، بس ایک فارمیلٹی اس کو کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے ڈیٹ میں بھی ہمارے قوم کے اندر بڑے قابل لوگوں کو پیدا کیا، ایسی قابلیت کیا کہیں، لیکن ان کا رجحان ہے ہی نہیں شریعت کی طرف، وہ جاننا ہی نہیں چاہتے۔ مطلب کیا ہوا ہے کہ ایک عجیب و غریب لہر اور ہوا چلی ہے کہ یہ چیز ان کے لیے خاص ہے، وہ چیز ان کے لیے خاص ہے نا۔ دین کا معاملہ ہے کہ علماء کے لیے ہے، وہ معاملہ ہے اس کے لیے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک آیت کی بھی جانکاری ہو تو دوسروں تک پہنچا دیں۔ ہاں مسئلے مسائل میں نہ پڑھ کے آپ علماء کی طرف ریفر کر دیں کہ دیکھیں جو پیچیدہ معاملہ ہے، جیسے کوئی پوچھے کہ 5 دن میں کتنے وقت کی نماز فرض ہے، کوئی مسئلہ ہے اس میں، کسی کو اس میں ڈاؤٹ ہے، 5 وقت 100 میں 100% لوگ کہیں گے 5 وقت، کوئی نہیں کہہ سکتا 4 وقت، تو اتنا کام آپ سب کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی آپ کے دین میں اسلام میں کتنے وقت نماز فرض ہے، تو آپ کہیں 5 وقت، یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ کہاں آپ کو رکا گیا ہے؟ جب مسئلے مسائل کی بات آ جائے جس کے بارے میں آپ کو تجربہ نہیں بتانے کا اور علم نہیں ہے، تو آپ کہے کہ دیکھیے یہ ہم سے بہتر فلاں عالم بتا رہے ہیں، آپ ان کے پاس چلیں۔ بہرحال کچھ نہ کچھ ذمہ داری تو ہے سبوں کی، یہ بھی ذمہ داری آج مسلمان لینے کو تیار نہیں، لیکن ہم اس کو بھی نہیں لیں گے۔ لیکن اللہ نے کہا الراسخون فی العلم منہم، اس میں سے جو پختہ علم والے تھے، تو شریعت کا علم جس کے پاس، عقیدے کا علم جس کے پاس مضبوط رہے گا، چٹان کی طرح ہو جائے، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا۔ اور کون لوگ؟ جو ایمان لائے اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، تو نبی کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ قرآن۔ تو قرآن پر ہمارا علم ہونا چاہیے۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ نبی سے پہلے کیا نازل ہوا ہے؟ تورات، انجیل، زبور، ان چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ والمقیمین الصلاۃ، یہاں دیکھیے اصل بات اللہ نے کہا تھا، جو نماز کو قائم کرنے والے ان کو بھی کوئی ہلا نہیں سکتا، ان کو بھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی شر ہمیں توڑ نہ سکے، تو ہمیں سب سے پہلے نماز کا پابند بننا ہوگا۔ شیطان اپنے اٹیک میں سب سے پہلا اٹیک مومن کے اوپر کرتا ہے وہ نماز کے بارے میں، کہ آپ نماز سے غفلت کیجیے۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نمازیوں کی، قرآن میں اللہ نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ ویل کہتے ہیں جہنم کے نیچے ایک طبقے میں ایک گھاٹی، اس کا نام ویل ہے۔ اب سوچیں کہ نمازیوں کے لیے جہنم کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت اور سستی برتتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں قرآن کے اندر کا سورہ سب کو یاد ہے نا، کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ویل ہے۔ شیطان کا پہلا اٹیک یہ ہوتا ہے کہ نماز کے بارے میں آپ سیریس مت ہو، بعد میں بھی ہو جائے، جب میں مثال دیا کہ فجر تک عشاء کا ٹائم ہے آپ کبھی پڑھ لیجیے، نہیں، مردوں کے لیے جماعت لازم ہے، جہاں 2 سے زیادہ لوگوں میں فوراً جماعت بنا لیجیے۔ اس کے بعد جو کام کری، اس کام کا آپ کو حکم ہوا ہے، جب بات اللہ کی عبادت کی آ گئی تو اللہ سے بڑا کوئی کام نہیں، اس سے بڑا کوئی۔ والمقیمین الصلاۃ، اور جو ہے مضبوط ایمان والوں کے ساتھ ساتھ جو نماز کے قائم کرنے والے ہیں۔ والموتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ سے مراد صرف یہ نہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اللہ نے جہاں کہیں بھی قرآن کے اندر بیان کیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو زکوٰۃ کا معنی آپ 2 معنی لیجیے، ایک وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، تو زکوٰۃ کا فرض ہونا یہ سال میں ایک بار نکلے گا، 2.5% نکلتا ہے سال میں ایک مرتبہ، جب مال نصاب کو پہنچ جائے اور پھر سال بھر کا وقت گزر جائے۔ لیکن سب پر سال بھر کا وقت کا فارمولا لاگو نہیں ہوتا، جیسے کھیت کھلیان پر سال کا فارمولا نہیں، اناج کا فارمولا لگتا ہے، اتنا اناج ہو اس میں تب آپ کو زکوٰۃ دینا ہے نا۔ بہرحال زکوٰۃ کا ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے زکوٰۃ کا؟ صدقہ خیرات۔ بعض جگہ قرآن میں اللہ نے صدقہ کی جگہ پہ زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا، پاپ کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ کیوں بیان کرتا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہم روکیں گے نا صدقات کے لیے اپنے ہاتھوں کو، تو اکنومکلی کیا ہوگا؟ ہم کمزور ہوگا، وہی ہو رہا ہے۔ آج امت جو ہے مسلمانوں کے اندر فقیر، غریب، مسکین زیادہ کیوں ہے؟ یہ ایک جو ماہر ہوگا، ماہر معاشیات، جس کو اکنومسٹ کہتے ہیں، ایسے کچھ مسلمانوں کی ضرورت ہے جو بیٹھ کر غور کرے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ سکھوں کے اندر اتنے بیکاری نہیں ہوتے ہیں، دیگر مذاہب میں نہیں ہوتے، ہمارے میں کیوں ہے؟
اور ایسا نہیں کہ ہم غریب بھی ہیں، ایسا ہے ماشاءاللہ دنیا کے کسی بھی گوشے مسلمان بڑے مالدار ہیں، اللہ نے نوازا ہے، کوئی کمی نہیں نوازنے کی۔ ایسے ایسے مقامات پر ہے کہ آپ ایک لولو مال ہے، جانتے ہیں اس کا مالک کون ہے آج کے ڈیٹ میں بھی، آپ سمجھ لیں تو بتانے والی بات نہیں ہے، لیکن سوال یہ کہ حالت زار پر روئے گا کون، آنسو بہائے گا کون، افسوس کرے گا کون، اس پر غور نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے ہمارے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسا انہوں نے اپنا سلطنت اپنی امپائر کو چلایا کہ زکوٰۃ کے لیے مال جمع ہو گیا، اعلان ہو رہا ہے مسجد کے مائک سے، لیکن زکوٰۃ دینے پر رکھ ہوئی۔ کیسے ان لوگوں نے انتظامیہ اور مینجمنٹ کیا، سوچے وہ لوگ تھے جب سائنس ٹیکنالوجی اس وقت عام نہیں تھی، کہا جاتا ہے بھائی سنیے آپ ہم سے لیجیے زکوٰۃ، ہم خود نکالیں گے، پکڑا جاتا تھا۔ آج بھی زکوٰۃ کم نہیں نکل جاتا، کلکتہ شہر کی بات کی جائے تو 100 کروڑ سے کم نہیں نکلتا زکوٰۃ ہر سال، رمضان کی بات ہے، یہ ایک اوسط بیان کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم 100 کروڑ نکلتا ہے، کلکتہ شہر سے مسلمان نکالتے ہیں 100 کروڑ۔ غریبی ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جب اتنی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ سب کو نہیں لے سکتا، زکوٰۃ کے جو مصارف 8 لوگ ہیں، غربا مساکین فقیر بیوہ جو بھی ہے، ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ سوال یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ نکال رہے یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن خرچ کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، ہم خرچ نہیں کر پا رہے، ایک ایک چھوٹے چھوٹے علاقوں سے لاکھوں لاکھ روپے زکوٰۃ نکلتا ہے۔ آپ کے نیامت پور سے کم 2 کروڑ روپے زکوٰۃ نکلتا ہوں۔ خرچ مطلب کیسے لوگوں پر بانٹا جائے، زکوٰۃ کی تقسیم کیسے کیا جائے، آخر جب نکل رہا تو کسی کو دینے کے لیے نا۔ زکوٰۃ اللہ نے اس لیے فرض کیا ہے کہ امت کے امیروں سے لے کر غریبوں کو دیا جائے، دیا تو جا رہا ہے پھر بھی غریب غریب ہی رہ رہا ہے، وہ کہاں سمر جا رہا ہے۔ زکوٰۃ کا کنسیپٹ اسلام میں اللہ کو لانے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ بیلنس بنا رہے امیر غریب کا، سمجھ گئے نا؟ کل امیر غریب بھی ہو سکتا ہے اور غریب امیر بھی ہو سکتا ہے اسی زکوٰۃ کی بنیاد پر۔ آخر ہم جو خرچ کر رہے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ، ہم خرچ نہیں کر پا رہے صحیح جگہ پہ۔ اتنی بڑی رقم نکالنے کے باوجود بھی آپ کو پچھلے سال جو فقیر آپ کے دروازے ملا وہ اگلے سال بھی ملے گا، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ اکنومکلی کوئی ایسا آدمی نہیں مل پا رہا اپنے ہر علاقے میں جو اس کو سمجھا سکتی ہوتی کہ ان کی ایک پڑھائی ہوتی ہے، ایک ریشیو ہوتا ہے، وہ جو طریقہ بتائیں گے۔ آج بڑی بڑی جو گورنمنٹ چل رہی ہے کسی بھی ملک کی، انہیں لوگوں سے چل رہی ہے۔ آپ جو یہ IAS وغیرہ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ بظاہر دیکھنے میں نیتا وغیرہ لگتا ہے کہ پولیٹیشین نہیں، ان لوگ یہ لوگ چلاتے ہیں۔ جتنی ساری اسکیمیں ہم لوگوں کے لیے آتی ہے تو کوئی پولیٹیشین نہیں بناتے، وہی لوگ بناتے ہیں کہ کیسے پبلک تک آسانی سے وہ چیزوں کو پہنچایا جائے۔ تو اس میں ہمارے جو معاملات ہیں، جو اپنے دینی معاملات، یہاں اللہ بار بار کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اس کے بیان کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک جس پر زکوٰۃ فرض ہو تو نکالے گا ہی، جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو سکتا خیرات کو نہیں روک سکتا، یہ اللہ نے بیان کیا۔ مان لیجیے ہم لوگوں کو زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو کیا ہم صدقہ بھی نہ کریں؟ بات سمجھ رہی ہے نا؟ اس کو کیوں روک دیا ہم لوگوں نے؟ یہ سوچ کر کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مان لیجیے ہمارے اوپر حج فرض نہیں ہے تو کیا ہم کوشش بھی نہ کریں کمانے کی کہ پیسہ ہو جائے تو حج پہ جائے؟ صرف یہ کہتے رہے کہ حج فرض نہیں، حج فرض نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے یہ باتیں بیان کی، سماج اور معاشرے کو بیلنس کرنا۔ آج یہی وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ قائم کیا، ایسا نہیں کہ اس وقت کے زمانے میں غریب صحابہ نہیں، جب مسجد نبوی کی تعمیر ہونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد نبوی کے لیے تعاون کرو، تو جو امیر صحابہ تھے بھرپور انہوں نے تعاون کیا، بھرپور تعاون کیا۔ جو غریب صحابہ تو کیا کرے، ہے نا، وہ کیا کرے، وہ کہیں جا کر کھیت کھلیان باغیچے میں نائٹ ڈیوٹی کرتے تھے اور کما کر لا کر پیسہ دیتے تھے، مسجد کے دیتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر تو سبقت لے گئے، امیر تو ہم سے سبقت لے گئے، نماز بھی پڑھتے، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ خیرات کرتے ہم نہیں کرتے، تو ان کو تو پلس پوائنٹ چل رہا ہے، ہم مائنس میں چل رہے ہیں۔ تو اللہ رسول نے کہا کیوں دل کو چھوٹا کرتے ہیں؟ تمہارا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ کیا انصاف تھا، بیلنس تھا۔ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ بنائی، وہ ایک ایگزامپل ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم اپنے معاشرے کو پورا تو کم نہیں، کم سے کم 30% تو کر سکتے ہیں۔ اب پورا معاشرہ تھوڑی ہٹائیے، اپنے گھر کو تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیا کہ قرآن میں کیوں اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ نماز سب کوئی پڑھے گا، زکوٰۃ تو سب کوئی دے گا نہیں، سب کوئی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق کو زکوٰۃ دے اور جو زکوٰۃ کے مستحق میں سے نہیں ہے وہ صدقہ خیرات کرے، تاکہ بیلنس بنا رہے
اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارا بیلنس بگڑنے کی وجہ سے اگر کسی کا شوہر انتقال کر دیا تو اس عورت کو کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے، بچے یتیم ہو جا رہے ہیں تو کتنی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے. کیوں؟ ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، کچھ پلاننگ نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہ اللہ نے ہمارے اندر ٹیلنٹ پیدا نہیں کیا ہے، قابلیت اور صلاحیت سے محروم رکھا ہے، یہ غلط بات ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں دین اسلام چھوٹا موٹا معاملہ ہے، اس کے اوپر عالم علماء کا کام ہے. عالم علماء کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ وہ بھی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ بھی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا، اتنا کمزور کر دیا گیا ہے یہود و نصارہ کی سازش کے تحت. تو ہمیں آیت پر غور کرنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے کہ وہاں پر یہ نماز کا زکوٰۃ کو ذکر کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ زندگی جینے کے لیے اناج کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے. یہ ضرورت کہاں سے پوری ہوگا؟ اللہ تو اٹھ کے نہیں آئے گا نیچے کہ چلو بھائی آپ چھت پڑھنے گھر میں چھت بنا دیتے ہیں، آپ کا گھر نہیں تو آپ کو گھر دے دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اوپر ذمہ داری عائد کیا ہے کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس کو ادھر دھیان دیجیے، ورنہ ہم تو ایک بار میں آپ سے چھین لیں گے تو فٹ پٹ پہ آ جائیں گے. آپ یہ بھی نہیں نا سوچیں کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے نا. اس کے بعد اللہ نے بیان کیا والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ لوگ بھی اللہ کے عذاب سے بچ گئے جو اللہ پر ایمان لاتے اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یوم آخرت کا مطلب مرنے کے بعد اللہ ہم سے پوچھے گا ہر چیز کے بارے میں، آخرت میں ہمارے حساب کتاب ہوگا. تو جس کو آخرت کی فکر ہوگی دنیا میں نیک عمل کرے گا. جو آخرت سے کیا ہے کہتے ہیں غفلت میں چلا گیا تو کچھ بھی کر سکتا ہے دنیا کے اندر، اس کی تیاری نہیں ہے. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اللہ کا یہی وہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ جو علم میں پختہ ہیں، جو اللہ کے نازل کردہ چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اس سے پہلے نازل اللہ کے رسول سے پہلے اس پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ صدقات خیرات کرتے ہیں، جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. 5 اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں سنؤتیہم اجرا عظیما، جن کو ہم اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیں گے، جن کو ہم اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیں گے. اب بہت بڑا کتنا بڑا ہوگا، کیا ہوگا، یہ ہم کلپنا اور گیس بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آج کا درس یہیں پر مکمل ہوا. اس کے متعلق کوئی سوال ہو اور نیکسٹ ٹائم آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. 2 لوگوں میں اور 2 لوگوں سے زیادہ لوگ جماعت کا طریقہ. سب سے پہلے جماعت کا سوال یہ کہ 2 لوگوں میں یا 2 سے زیادہ لوگ ہو تو جماعت کیسے ہوگی؟ نماز کی بات ہو رہی ہے تو جماعت کے لیے کم سے کم 2 آدمی چاہیے، ہے نا. باقی جائے اس طرح ہو جائے. 2 لوگ جب رہیں گے تو ایک ہی ساتھ کھڑے ہوں گے. ساتھ میں 2 لوگ کہاں رہیں گے؟ ایک ہی ساتھ. رائٹ میں مقتدی رہیں گے اور لیفٹ میں امام رہیں گے. جیسے یہ 2 لوگ امام ہے، یہ مقتدی، یہ پچھم. 2 لوگ جماعت کریں گے. اب 2 لوگوں کی جماعت چلے. جب جماعت چلے تو جو امام ہے اس کو چاہیے کہ اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمیدہ یا پھر زور سے کرے، تاکہ پیچھے کوئی اگر آئے چھوٹا ہوا نماز تو اس کو پتہ چل جائے سگنل سے کہ جماعت چلی. اگر من ہی میں بولیں گے اس سوچ کے میرا بغل میں تو ہے، اس کو کریں تو کر ہی لے گا، اٹھے گی تو اٹھ ہی جائے گا. تو یہ ہوگا کہ پیچھے جو آئے گا جماعت سے محروم ہو جائے گا. تو یہ علم ہونا چاہیے، اس کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. اچھا اللہ کو زور سے مطلب جماعت چلے گی. اب تیسرا آدمی آئے گا تو کہاں کھڑا ہوگی بتائے گا؟ غلط صحیح بتائیے. کبھی کو آتے ہیں کھانے کے پیچھے. ہاں تیسرا آدمی بغل میں نہیں آئے گا، یہ طریقہ نہیں ہے. 2 لوگ ساتھ میں رہیں گے. تیسرا آدمی کیا کرے گا؟ 2 کام اس کے پاس ہیں. یا تو امام کو اس پیٹھ پر ہاتھ لگے گا تو امام آٹومیٹک آگے بڑھے گا. اگر آگے سب کو تو اپنی دیواری ہے اسی کھڑے امام کے ساتھ تو کامن سینس ہے تو امام کو نہیں چھونا ہے. مقتدی کو چھوئیں گے آٹومیٹک مقتدی چل کر پیچھے آئے اسی طریقے پیچھے آئے. اور وہ دونوں پیچھے ہو گیا، امام کہاں ہو گیا؟ یہ مسئلہ ہے 2 لوگوں میں. اور اس کا تیسرا آ جائے تو مقتدی کو ایسے ہاتھ رکھ کے سمجھ تو پتہ نہیں کہتا نا سمجھیں گے. اب پتہ نہیں کہتا بعد میں جھمیلا ہو جائے تم ہاتھ کیا لگا نماز پڑھ رہے ہیں، بار بار ٹوکرا تم بار ایسے کر رہے ہیں، تم ہم نماز پڑھ رہے ہیں ڈسٹرب کر رہا ہے. تو اس کو بتائیے گا کہ اللہ کے بندے ہم تم کو اسی لیے ہاتھ آئے پیچھے آؤ. اللہ کی بات. اذان کا کیا کانسیپٹ ہے؟ جماعت کرتے مان لیجیے آفس میں کر رہے ہیں یا کہیں پہ کر رہے ہیں جہاں مسجد سے اذان کی آواز نہیں آتی ہے، تو اس جگہ پہ اگر ہم جماعت کریں تو وہاں اذان کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ دیکھیے سوال یہ کہ اذان کا کیا مسئلہ ہے. دیکھیے اذان کا اذان ہوتی ہے جماعت کی خبر کرنے کے لیے اذان ہوتی ہے، تاکہ لوگ جو کاروبار میں یا سوئے ہوئے ہیں ادھر ہے کام میں مشغول ہے پڑھائی لکھائی میں، ان کو پتہ چل جائے کہ آپ مسجد سے بلاوا آئے ہیں جماعت ہونے والی. آپ کہیں بھی رہیے مسجد کے علاوہ، آپ ابھی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو آپ کو نیٹ بتا دے گا کہ ظہر کا وقت ہو گیا کہ نہیں، عصر کا کیا وقت ہے. آپ کا وقت ہو گیا آپ نماز پڑھ لیجیے. اذان کوئی ضروری نہیں ہے. اذان دی جاتی ہے جماعت کی. اذان کا مقصد کیا ہے؟ جماعت بنانا.
اور اذان کہاں سے دی جاتی ہے؟ مسجد سے دی جاتی ہے. اذان کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم سے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. مان لیجیے کہ ظہر کا ٹائم 11 بج کے آج کا دن 11:58 یا 40 منٹ ہے. اذان 12:30 میں ہو رہی ہے نا. تو اذان 12:30 میں ہو رہی ہے تاکہ جو محلے کے جو لوگ ہیں وہ سب اپنا نہا دھوا کھا کے جو بھی جمع ہو جائے اور جماعت ہو جائے. لیکن ہم کہیں بھی رہ چاہے اذان کے بعد پہنچے چاہے نہ پہنچے, ٹائم ہو گیا آپ نماز پڑھ لیجیے. ایک چیز جیسے رمضان میں کیا ہوتا ہے, بہت سی جگہ پہ مسلمان جا رہے تھے مسجد تک وہاں افطار کیسے کریں گے؟ اذان کے بعد نہیں جاتے, کیسے افطار کریں؟ ٹائم دیکھیے افطار کرنے کے وقت ہو گیا. اذان سے افطار کرنے کی حدیث نہیں کہ اذان ہوگی تو ہی افطار کریں, ایسا کچھ نہیں. مان لیجیے مولوی صاحب اذان دینے کی لائن چل رہی ہے, تب تک الیکٹرک شارٹ ہو گیا, بیٹری بھی نہیں ہے, تو اب کیا ہے؟ ایک گاؤں میں ایک ہی مسجد, اب وہ لائٹ اذان دینے گیا جیسے میں کون کیا بس لائٹ ہی چلا گیا, تب کیا کریں؟ سمجھنے کی بات کو ٹائم ہو گیا آپ نماز پڑھ لیجیے. اس کے لیے اذان کی کوئی ضرورت نہیں. اکیلے نماز کے لیے تکبیر ہوگا ہے ضرورت اگر فرض پڑھیں یہ اکیلے میں تکبیر کیسے آتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کی تکبیر کہہ رہے ہیں, آپ کی امام کہہ رہے ہیں, اس پر بہت بحث ہے. ٹھیک ہے, اس پر بہت زیادہ علماء کے اندر بحث ہے. بعض علماء اس طرف ہے کہ ہم بول سکتے ہیں چلیے اب جماعت کریں, جماعت میں تکبیر چاہیے. تو ایک میں تو جماعت کا مسئلہ ہے نا, ایک اکیلا آدمی تو حدیث ہے نا کہ اکیلے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 30 گنا یا 40 گنا جو کہ ہے 27 گنا. تو یہ آپ سمجھیے کہ اکیلے میں جماعت آپ نیت کر لیجیے جماعتی کی, اور اللہ اوپر چوری سے بلا کرے دل کرے تکبیر بول لیجیے, دونوں اختیار دونوں بہت بحث ہے اس سفری میں پھر آیت وغیرہ ذہنی کیسے جیسے مغرب کی شام میں اگر پڑھ رہے اس میں تو بڑے زور سے تاکہ پیچھے آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ جماعت چل رہی ہے. نہیں مجھے پتہ ہے پیچھے کوئی نہیں, میں صرف اکیلا ہوں, کسی کارن بس جماعت چھوٹ گیا گھر پہ. تو اگر قرت پڑھی تو ہلکا سا زور سے پڑھی, کیا قرت پڑھی زور سے مغرب عشاء فجر کر سکتے. ہاں مطلب انٹرسٹ کے بارے میں ایک ٹائپ کا یہ ہوتا ہے لون بول سکتے ہیں, یا پھر جس میں آپ کا وہ لوگ بول دیتے ہیں کہ 0% انٹرسٹ نو کاسٹ ای ایم آئی بول دیتے ہیں, اور اس میں جو اماؤنٹ رہتا ہے وہی لگتا ہے, صرف اسٹارٹنگ سروس لیتے ہیں, کچھ لیتے ہیں صرف ایک بار لیتے ہیں, وہ بار بار نہیں نہیں دے رہا ہے نہیں بات ختم ہو. تو وہ ہاں اپنا سروس چارج ہے تو بولے گا انٹرسٹ نہیں, بجائے تو کاغذ میں لکھ کے دیا, لیکن اسے بول رہا ہے 0% انٹرسٹ لکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ شروع میں جب آپ کا ڈاکومنٹ سبمٹ ہو رہا ہے تو کچھ چارجز ہوں گے جو کمپنی کرے, ہم نہیں کریں, ہے نا. تو اگر اسی حساب سے تو ٹھیک ہے, کوئی یہ سود نہیں ہوا, ٹھیک ہے, صاحب صاحب کہہ دے کہ نہیں ایسا ہے تو سود. ہمارے سستی کے بارے میں بول رہے ہیں کیا ہے نماز میں سستی کی وہ سستی نہیں کہ ہم کو آرام سے کر رہے ہیں, وہ سستی نہیں. 5 ہوتی نماز 3 پڑھے 2 نہیں پڑھے, وہ سستی کے بارے میں. ہر حال میں 5 پڑھنا ہے لیکن ہم 3 ہی پڑھ رہے ہیں. ایک پڑھنے بھی گئے تو من نہیں کیا تو ختم نہیں ہو گیا, اس کو سستی کہا. 5 ہے تو 5 ہی پڑھنا, 4 نہیں سکتا, 3 نہیں سکتا, 2 نہیں سکتا, ایسا نہیں. آپ زکات کے بارے میں جو بول رہے تھے کیسے مطلب اتنا زکات نہیں کرنا پھر بھی غریبی وہی ہم اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس سے پہلے تو درس میں بتائے تھے, بہت زور دیے, لیکن بہت سارے غریب تو خود ہی چاہتے ہیں کہ ہم کو کتنا بھی ہو پھر گھوم کے پھر وہ جمعہ میں اتوار کو. دیکھیے یہ ایک الگ چیز ہے, یہ جو آپ بولے بھائی یہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. بٹ معاشرے میں وہی آتے ہیں سوال کو اس طرح سے رکھا جائے کہ جیسے زکات کا جو سوال ہے یہ اس لیے میں اس پر زور دیتا ہوں کہ ہم لوگ کا سماج بیلنس نہیں ہو پا رہا ہے. اللہ جس کو دے رہا ہے اس کے تکبر پہ تکبر آتے چلا جا رہا ہے, کچھ سمجھ ہی نہیں رہا اپنے نیچے والے کو. مطلب ایسا ہے کہ وہ ایک دم اس کو کیڑا مکوڑا سمجھ رہا ہے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تم مجھے غریبوں میں تلاش کرو, آپ نے اپنے آپ کو غریبوں میں شامل کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے حاصل کر لو گے پا لو گے تو غریبوں میں تلاش کرو, مطلب غریبوں کی مدد کرو گے تو مجھے میری جو کامنا ہے وہ پوری ہو جائے, ہے نا. زکوٰۃ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جیسے مثال تو ایک گورنمنٹ چلتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو ایک گورنمنٹ کا خزانہ ہوتا ہے, فائنینشیل ڈپارٹمنٹ جس کو کہتے ہیں. تو گورنمنٹ کوئی اسکیم لاتی ہے کہ جو اپنے ماہر معاشیات, اردو سمجھ لیتے ہیں ماہر معاشیات, ہاں جو اکنومسٹ ہوتے ہیں ان سے مشورہ کرتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ دیدی ایک اسکیم ہے لکشمی بھنڈار, تو صرف منہ کی بات نہیں بلا دی, وہ پہلے مشورہ کی ہوگی, اس سے کی ہوگی فائنینس منسٹر سے. فائنینس منسٹری کے انڈر میں بہت سارے ماہر معاشیات ہوتے ہیں کہ کیا خرچ بیٹھے گا یا کتنے سال سے کتنے سال کا دیا جائے تو مینٹین بھی چلنا ہے, گورنمنٹ چلانی ہے, قرض بھی نہ ہو پائے. اسی طریقے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنی غریبی ہے ہمارے قوم کے اندر,
ऐसा नहीं कि अमीर भी नहीं है, सिर्फ गरीबी है। अल्लाह ने किसी भी मुआशरे के अंदर दोनों लोगों को पैदा किया बैलेंस बनाने के लिए, है ना, बैलेंस बरकरार रहे। सवाल ये है कि मान लीजिए कि हमारे नियामतपुर में 2 करोड़ रुपये ज़कात निकल रहा है रमज़ान में, 2 करोड़ रुपये माली रकम नहीं है ना, लेकिन वो कहाँ गया 2 करोड़ रुपये, वो गए कहाँ? तो ये कौन तय करेगा कि कैसे उसको यूज़ किया जाए? जो माहिर माशियात होंगे, इकोनॉमिस्ट होंगे। जैसे मिसाल दे रहे हैं, मान लीजिए 10 एक पैनल बैठा इकोनॉमिस्ट का, सब अपने कौम के लिए कि भाई देखिए ऐसा करना है कि यहाँ की ज़कात इतना निकल रही, क्या किया जाए, क्या गरीबी खत्म हो धीरे धीरे, एक बेग तो खत्म होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि एक इकोनॉमिस्ट कहेगा कि मेरे को ये ऐसा करना है, बाहर किसी को देना ही नहीं जो बाहर से आता है। हो सकता है कि नहीं मशवरे में कि जिसको ज़कात दिया जाएगा उनका एड्रेस नियामतपुर का होना चाहिए, चेक किया जाएगा का ये चीज़, यहाँ का पैसा यहीं पर है। कोई अगर बाहर से आता है, कुर्टी से आता है, आसनसोल बराकर से आता है या बिहार से आता है, एकदम देना ही नहीं है। एक मशवरा आ सकता है कि नहीं आ सकता है ना? अब इस तरह के कई मशवरे आ सकते हैं, वही लोग ठीक कर सकते हैं, समझ लीजिए। इसीलिए बार बार जोर देते हैं कि जो लोग कॉमर्स से पढ़े हुए वो आगे बढ़े, वो अपनी जिम्मेदारी ले, अल्लाह के लिए ले, ताकि गुर्बत का खात्मा हो। एक ये चीज़ है, और इंसाफ भी करना होगा, चेहरा देख कर नहीं देना है ना, कि मेरा फुब्बा का बेटा इसको पहले दो और उसका बढ़ा के दोस्तों, ऐसा भी नहीं, इंसाफ होता है। तो देखिए कि गुर्बती के खात्मे हो जाए, ऐसा ऐसा हो जाए। अल्लाह ने बहुत रकम दिया, हमें बोला हम एक बार हमारे मछली में पढ़े थे कि 100 करोड़ से ऊपर निकला था कलकत्ते के अंदर ज़कात, मामूली रकम है 100 करोड़, समझ रहे हैं? कहाँ गया पैसा से? मदारिस में जाल खास बहुत ज़्यादा हो रहा है, बस छपा कर लोग उठा रहे, खा रहे, सबकी इंक्वायरी, लेकिन आदमी से कौन कॉल करने जाएगा? अब वीडियो कॉल करो, ऐसा है कि नहीं है, कि क्यों नहीं करे भाई? आप कौम के नुमाइंदा है, आपकी क्या चाहते हैं कि आपका कौम भी अच्छे से खाए पिए जिए? अच्छा लगता है कि कौम को कहता है तुम फकीर हो, गरीब हो, मांगते रहते हो, बड़ी शर्मिंदगी होती है ना। अगर उमर बिन अब्दुल अजीज कैसे चलाए बताइए? क्या उस जमाने में सब पैदा होकर पैसा लेकर आए थे? कैसे गवर्नमेंट चलाई उन्होंने? गुड गवर्नेंस चलाया उन्होंने। कि कहा जाता था कि अरे आइए ज़कात आ गया, अरे हमसे लीजिए ना, हम तो सोच रहे कहाँ दे। कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। ईसा इस्लाम कहेंगे ना तो कोई गरीब नहीं है मुसलमान, समझ लीजिए। तो ये वक्त की ज़रूरत है कि अगर हम बड़े पैमाने पे ना कर सके तो कम से कम अपने इलाकाई पैमाने पे कर सकते हैं ना, कि कोई गरीब ना रहे, मुसलसल कुछ ऐसा कर दिया जाए उनके लिए। और अल्लाह ने इसीलिए ज़कात का कंसेप्ट दिया कि पैसा निकलेगा, एक तो आपका माल पाक होगा, दूसरा किसी की हेल्प हो जाएगी। तो हम जो है इसको परमानेंट हाल करने की कोशिश करें। 8 टाइम से क्या